السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت پر بات کر رہے ہیں، عثمان غازی، جن کے نام سے سلطنت عثمانیہ جانی جاتی ہے۔ جی بالکل، ایک ایسی سلطنت جس نے صدیوں تک دنیا کے نقشے پر راج کیا۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی، ان کا زمانہ اور ان کے ورثے کا احاطہ کرتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس پر گہرائی میں بات کریں۔ جی ضرور۔ تو چلیں 13ویں صدی کے اناطولیہ کا تصور کرتے ہیں۔ وہ وقت جب سلجوقی سلطنت، جو خود ایک بڑی طاقت تھی، وہ زوال پذیر تھی۔ ہاں، اور منگولوں کا خطرہ بھی تھا۔ وہ مشرق سے آ رہے تھے۔ بائزنطین سلطنت یعنی ایسٹرن رومن امپائر، وہ بھی کمزور ہو رہی تھی۔ بالکل۔ تو ایسے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ، کئی قبیلہ کیسے ایک عالمی طاقت کی بنیاد رکھتا ہے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جی، یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ عثمان کی قیادت میں کیا خاص بات تھی، ان کا کردار، ان کی شخصیت کیسی تھی۔ اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے انہیں ایک قبیلے کے سردار سے اٹھا کر ایک سلطنت کا بانی بنا دیا؟ اچھا، تو ان کی پیدائش کا سال 1258 بتایا جاتا ہے؟ جی، 1258۔ یہ وہی سال ہے جب منگولوں نے بغداد کو تباہ کیا تھا۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ۔ یقیناً۔ اور ان کا تعلق قائی قبیلے سے تھا، اوغز ترک قبیلوں میں سے ایک، والد ارطغرل قاضی۔ جی، ارطغرل غازی قبیلے کے سردار تھے۔ غازی کا لقب بھی اہم ہے، یعنی دین کی خاطر لڑنے والا۔ اور یہ قائی قبیلہ آباد کہاں تھا؟ یہ لوگ مغربی اناطولیہ میں تھے، بازنطینی سرحد کے بالکل قریب۔ اچھا، تو مطلب خطرات بھی ہوں گے وہاں؟ بہت زیادہ۔ سرحد کا علاقہ تھا، لیکن وہیں نئے مواقع بھی تھے۔ تو یہ خطرات اور مواقع کی سرزمین تھی۔ اور عثمان کے بچپن کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ یہی کہ بچپن سے ہی بہت بہادر تھے، ذہین، دیندار اور جنگی فنون یعنی تلوار بازی، گھڑ سواری، ان سب میں ماہر تھے۔ صحیح۔ ان کی زندگی میں ایک واقعہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے، شیخ ادیب علی سے ملاقات۔ ہاں، وہ خواب والا واقعہ۔ جی بالکل، وہ مشہور خواب جو انہوں نے شیخ ادیب علی کے ہاں قیام کے دوران دیکھا۔ کیا تھا وہ خواب؟ ذرا تفصیل سے بتائیں گے؟ جی، روایت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ شیخ ادیب علی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور وہ آ کر عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ اچھا۔ پھر ان کے سینے سے ایک بہت بڑا تناور درخت اگا اور جس کی شاخیں پوری دنیا پر پھیل گئیں۔ اس کے سائے میں پہاڑ تھے، دریا بہہ رہے تھے۔ واو! تو اس کی تعبیر کیا کی گئی؟ شیخ ادیب علی نے تعبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو اور ان کی اولاد کو ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرمائے گا۔ تو کیا یہ خواب مطلب ان کی سوچ اور فیصلوں پر اثر انداز ہوا؟ کہا تو یہی جاتا ہے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں رہا، بلکہ ایک ویژن بن گیا، ایک مقصد مل گیا انہیں، جیسے ایک روحانی جواز بھی۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ یعنی اس واقعے نے شاید ان کے اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے بلند کیے ہوں گے۔ یقیناً تاریخی طور پر اس کی سند پر کچھ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک طرح سے ان کی جدوجہد کو ایک لیجیٹمیسی دے رہا تھا۔ صحیح۔ اچھا، پھر والد کے بعد تقریباً 1279 میں انہوں نے قیادت سنبھالی۔ جی، اور اس وقت سلجوقی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ تو یہیں سے قائی ریاست کا آغاز ہوا؟ بالکل، یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا لیکن بہت اہم۔ اور پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی شہر، بلیجیک، قرہ حصار جیسے قلعے۔ جی، یہ صرف فوجی کامیابیاں نہیں تھیں، یہ اصل میں اس نئی ریاست کی بنیادیں مضبوط کر رہی تھیں۔ انتظامی مراکز قائم ہو رہے تھے۔ لیکن کیا وہ صرف ایک جنگجو تھے یا ایک حکمران کے طور پر بھی ان کا کوئی کردار تھا؟ نہیں، وہ صرف جنگجو نہیں تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت مدبر حکمران بھی تھے۔ ان کی اولین ترجیح کیا تھی؟ انصاف۔ انصاف؟ جی، انصاف اور اپنی رعایا کا تحفظ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے برابری۔ یہ تو بڑی بات ہے، خاص طور پر اس دور میں۔ بالکل۔ اور دیکھیے، بازنطینیوں سے تو مسلسل جنگ چل رہی تھی، لیکن اگر ان سے کوئی معاہدہ ہوتا تھا تو اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اچھا۔ ان سے ایک قول بھی منسوب ہے جو بہت مشہور ہے کہ سب سے بڑا حکمران وہ نہیں جو سب سے زیادہ زمین فتح کرے، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ انصاف کرے۔ یہ تو واقعی بہت بہت گہری بات ہے۔ ایک فاتح حکمران انصاف کو فتح سے اوپر رکھ رہا ہے۔ جی، یہی ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز تھا۔ کیا ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے؟ کیسے رہتے تھے وہ؟ بہت سادہ،
کہا جاتا ہے کہ عام سادہ کپڑے پہنتے تھے، لکڑی کا پیالہ استعمال کرتے تھے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے۔ یعنی کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے دل میں امت کا درد تھا اور اسلام کی سربلندی کی ایک تڑپ تھی۔ پھر زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے قیادت اپنے بیٹے اور خان غازی کو سونپ دی۔ جی، اور 1326 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت کے بارے میں بھی کچھ خاص باتیں ہیں؟ ہاں، ایک مشہور بات یہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں بورسا شہر میں دفن کیا جائے، جو انہوں نے فتح کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس قلعے کے گنبد تلے دفن ہو جو انہوں نے لیا تھا۔ وہ یہاں مرنے کے بعد بھی اپنی جدوجہد اور سرزمین سے جڑے رہنا چاہتے تھے۔ بالکل، ان کا مزار آج بھی بورسا میں ہے، ان کی وابستگی کی علامت ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، عثمان غازی کیا تھے؟ دیکھیں، وہ ایک غیر معمولی رہنما تھے، ایک بہادر جنگجو، ایک دور اندیش حکمران، صاحب بصیرت اور ایک نیک انسان جس نے انصاف کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ انہوں نے نہ صرف ایک سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اتحاد، طاقت اور انصاف کی ایک مثال قائم کی۔ ان کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے آج کے لیے؟ میرے خیال ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر ایمان ہو، خلوص نیت ہو اور اپنے مقصد پر ثابت قدمی ہو تو ایک فرد یا ایک چھوٹا سا گروہ بھی کم وسائل کے باوجود بہت بڑے کام کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال شاید غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ایک ایسا رہنما جس نے اپنی ریاست جنگ اور فتوحات سے بنائی، اس کے لیے انصاف کو فتح سے زیادہ اہم قرار دینا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا آج کے دور کی قیادت، آج کے لیڈرز اس اصول سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔